بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری تمام کی تمام یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک، صحت یاب، خوشباش ہوگی۔ اور میری دلی دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ سب کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ اچھا، کوئی بھی جائز کام کرنے سے پہلے آپ استخارہ ضرور کر لیا کریں۔ کوئی بھی جائز کام ہو، مثلاً آپ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو کاروبار کرنے سے پہلے آپ استخارہ ضرور کر لیں۔ آپ کہیں جاب کرنا چاہتے ہیں تو آپ جاب کرنے سے پہلے استخارہ ضرور کر لیں، یا کوئی رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو استخارہ کر لیں۔ استخارہ کرنے کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ استخارہ کرنے والا شخص کبھی بھی نامراد نہیں ہوتا، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کرنے کی تعلیم اس طرح دیتے تھے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی کوئی سورت سکھا رہے ہوں۔ استخارہ ضرور کریں، اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اچھا، اب بہت سارے لوگ کہیں گے کہ ہمیں تو استخارہ کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، ہمیں تو استخارہ کرنے کا طریقہ معلوم ہی نہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بالکل آسان طریقہ اور سنت طریقہ بتاؤں گی۔ اچھا، بہت سارے لوگ استخارہ کرواتے ہیں۔ آج کل آن لائن استخارے کا بہت زیادہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے، لوگ بزنس چلا رہے ہیں استخارہ کے نام پر۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ استخارہ کروایا نہیں جاتا بلکہ خود کیا جاتا ہے۔ آپ خود استخارہ کیا کریں، بالکل آسان طریقہ ہے استخارے کا۔ وہ طریقہ کیا ہے آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ باوضو ہو کے 2 رکعت نماز نفل بنیت استخارہ آپ نے کرنی ہے۔ اچھا، یاد رکھیے گا کہ ایسے وقت میں آپ نے یہ نماز نہیں پڑھنی جو مکروہ وقت ہو، جن میں ہم نوافل وغیرہ نہیں پڑھ سکتے۔ مکروہ وقت میں نہیں، بلکہ اس کے علاوہ جو بھی وقت ہوگا نا جن میں ہم نوافل پڑھ سکتے ہیں، اس میں آپ نے 2 رکعت نماز نوافل بنیت استخارہ کرنی ہے۔ اور پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سمپل، جس طرح ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، یعنی نیت کرتے ہیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ تکبیر تحریمہ یعنی ثنا پڑھنی ہے، تعوذ پڑھنا ہے، تسمیہ پڑھنی ہے، پھر سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد کوئی بھی آپ سورت پڑھ لیں، جو بھی سورت آپ کو یاد ہے آپ تلاوت کریں، رکوع سجود کریں۔ پھر دوسری رکعت میں آپ کھڑے ہوں گے، سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورۃ فاتحہ، پھر کوئی اور سورت، پھر رکوع سجود۔ اس طرح قاعدہ میں بیٹھیں، تشہد اور پھر دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ سمپل، جس طرح 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں نا، اسی طرح ہی آپ نے نیت استخارہ اس طرح کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے جو کرنی ہے وہ اصل چیز ہے دعا۔ حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ دعا آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو نہیں نہ پڑھنی آتی تو آپ لوگ دعا دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے دعا دیکھ کر بھی پڑھنی ہے۔ دعا آپ نے کون سی کرنی ہے، کس طرح پڑھنی ہے، آپ لوگوں کو سکرین پر نظر آ رہی ہوگی، میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتی ہوں۔ اور اس کے بعد آپ لوگوں کو میں ترجمہ بھی بتاؤں گی کہ ترجمہ اس کا کیا ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم نے دعا میں کیا مانگا ہے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر۔ اچھا، اب آپ نے جب یہاں پر آنا ہے نا، تو جو بھی آپ کا کام ہے نا اس کا آپ نے ذکر کرنا ہے۔ آپ نے دل و دماغ میں اس کام کا تصور کرنا ہے۔ جب اس الفاظ پر آئیں گے نا، اس کے بعد پھر آپ نے آگے شروع کرنی ہے دعا۔
وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به۔ اچھا جی، اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ بھی سن لیجئے کہ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ خیر کا مطالبہ کرتی ہوں، تیری قدرت کے ساتھ قوت کا مطالبہ کرتی ہوں، اور تجھ سے تیرے علم فضل کا سوال کرتی ہوں، اور میں طاقت نہیں رکھتی، تو جانتا ہے، میں نہیں جانتی، اور تو ہی غیبوں کو جاننے والا ہے۔ اے اللہ، اگر تیرے علم میں یہ بات ہے کہ یہ کام میرے لیے میرے دین، میری معیشت اور میرے کام کے انجام میں بہتر ہے، تو اے اللہ میرے مقدر میں کر دے اور میرے لیے اس کو آسان کر دے، پھر میرے لیے اس میں برکت ڈال دے۔ اور اگر تیرے علم میں یہ بات ہے کہ یہ کام میرے لیے میرے دین، میری معیشت اور کام کے انجام میں برا ہے، تو اسے مجھ سے پھیر دے اور میرے مقدر میں بلائی رکھ دے، جہاں بھی ہو، پھر اللہ مجھے اس پر راضی کر دے، اور میرے اللہ تو مجھ پر راضی ہو جا۔ اچھا جی، دعا کر لی۔ نماز ادا کرنے کے بعد پھر آپ نے یہ دعا کرنی ہے، اصل جو ہے یہ دعا ہے، آپ نے ضرور ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ استخارہ کرنے کے بعد کہ ہماری دعا قبول ہوگی یا نہیں، ہمیں کیا کوئی سبز کلر نظر آئے گا، یا ہمیں کوئی ریڈ کلر نظر آئے گا، یا ہمیں کوئی خواب میں اشارہ ملے گا؟ یہاں میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے لیے وہ چیز بہتر ہوگی تو وہ ہو جائے گی، اگر نہیں ہوگی وہ آپ کے حق میں تو بہتر، تو اس میں رکاوٹیں پیدا ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، وہ کام آپ کا نہیں ہوگا۔ یہ ہے استخارہ۔ ایسا کچھ نہیں کہ آپ کو کوئی ریڈ چیز نظر آئے گی، یا آپ کو سبز چیز نظر آئے گی، یا آپ کو کوئی خواب آئے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ کے حق میں وہ کام بہتر ہوگا تو وہ کام ہو جائے گا، اگر نہ ہونا ہوا تو رکاوٹیں پیدا ہو جائیں گی، یہ اشارہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ استخارہ کس طرح کرنا ہے۔ اگر آپ لوگ استخارہ کرنا چاہتے ہیں اپنے کاروبار کے لیے، اولاد کے لیے، رشتوں کے لیے، مسائل کے لیے، تو کسی سے مت کروائیں، آپ لوگ خود استخارہ کریں، اسی میں آپ لوگوں کی بھلائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا جہاں کی بھلائیاں عطا فرمائے، آخرت میں ہمارا ٹھکانہ جنت کرے، آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو پسند آ جائے تو پلیز آپ لوگوں نے لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دینا ہے، تاکہ فیوچر میں جتنی بھی ویڈیوز لے کے آؤں آپ کو ٹائم سے ملتی رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے، دعاؤں میں مجھے آپ لوگوں نے خصوصی یاد رکھنا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔